Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 1 of PTB book class 10th, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Let's start its translation from the first paragraph. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam یعنی حضرت محمد کی، ٹھیک ہے جی، یہ جو اپوسٹروفی ہے اس کا مطلب ہے کا کے کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل، کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، اینڈ ایگزامپل اور مثال ہے، فار دا پیپل ان لوگوں کے لیے، who want to جو چاہتے ہیں، اٹین حاصل کرنا، گڈنس اچھائی، نیکی، پائٹی پرہیزگاری، اینڈ سکسیس اور کامیابی، ان دیر انڈیویژول اپنی انفرادی زندگی، ایز ویل ایز کے ساتھ ساتھ سوشل لائف معاشرتی یا سماجی زندگی میں بھی. ٹھیک ہے جی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے جو کہ اپنی زندگیوں میں نیکی، پرہیزگاری، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اپنی سماجی زندگی میں بھی. پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف. لوگ حاصل کر سکتے ہیں لائٹ، روشنی، فرام دا میسج ان کے پیغام سے، اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی فرام ہز لائف ان کی زندگی سے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے روشنی اور ان کے پیغام سے رہنمائی اور ان کی زندگی سے اچیو پرفیکشن، تکمیل یعنی کاملیت، ان دا مورل اخلاقی، اسپرچول روحانی، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف اور زندگی کے معاشرتی شعبوں میں. ٹھیک ہے جی. با محاورہ ترجمہ آپ سن لیجیے. People can seek light from the message and guidance from his life. لوگ ان کی زندگی سے روشنی لوگ ان کے پیغام سے روشنی اور ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی اخلاقی، روحانی اور معاشرتی زندگی کے تمام شعبوں میں کاملیت حاصل کر سکیں، یعنی مکمل انسان بن سکے. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind. Set یعنی قائم کی، high اعلیٰ، and noble ideals. high and noble مطلب اعلیٰ اور عظیم، ideals معیارات. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ اور عظیم معیارات قائم کیے تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، اپنی عملی مثال سے، فار آل مین کائنڈ تمام انسانیت کے لیے، ٹو فالو ان ایوری فیلڈ آف لائف زندگی کے ہر میدان میں پیروی کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر میدان میں پیروی کرنے کے لیے انسانیت کے لیے اعلیٰ اور عظیم معیارات اپنی عملی زندگی سے مثال دے کر قائم کیے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی حکم دیا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ نے اپنی مثال دی ہے، یعنی اس کو خود کر کے دکھایا ہے. فرسٹ پیراگراف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اکثر پیپر میں آ بھی جاتا ہے، اور اس میں 1 سے 2 کوشچنس بھی جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں آپ کی ایکسرسائز میں. لیٹس موو ٹوورڈ دا سیکنڈ پیراگراف. جی پیراگراف نمبر 2.
اس کا فرسٹ پیراگراف وہ تھوڑا سا توجہ طلب تھا، باقی پیراگراف مطلب اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے، سمپل سے آسان سی انگلش ہے ان میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasulullah of Allah Almighty. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی انصاف پسند اور منصف نہیں ہو سکتا. جسٹ اینڈ ایکویٹیبل دونوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے، اس کا آپ منصف کر لیں اور اس کا آپ انصاف پسند کر لیں. ٹھیک ہے. ایز اے ینگ ٹریڈر ہی ارنڈ دا گڈ ریپوٹیشن آف بینگ این آنیسٹ فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین. بطور نوجوان تاجر، ایز اے ینگ ٹریڈر مین بطور نوجوان تاجر، ہی ارن دا گڈ ریپوٹیشن، انہوں نے بڑی شہرت پائی، بہت زیادہ شہرت پائی، آف بینگ این آنیسٹ فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین، ایک ایماندار، انصاف پسند اور منصف تاجر ہوتے ہوئے. ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانتدار، انصاف پسند اور منصف کاروباری شخصیت کے طور پر بڑی شہرت پائی. He always had fair and just dealings with all people. ان کے تمام لوگوں سے ہمیشہ ایماندارانہ اور انصاف پر مبنی معاملات ہوتے تھے. He always had fair and just dealings with all people. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسرے لوگوں سے منصفانہ اور انصاف پر مبنی معاملات فرماتے تھے. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute. جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا، روز کھڑا ہو گیا، پیدا ہو گیا. Among the people، لوگوں کے درمیان، regarding the black stone، حجر اسود کو لے کر. جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو حجر اسود کو لے کر لوگوں میں ایک جھگڑا پیدا ہو گیا. ایک قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تمام قبائل چاہتے تھے کہ حجر اسود کی تنصیب جو ہے نا وہ ہم کریں. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب یعنی سیٹنگ یعنی لگانا، حجر اسود کو لگانے کے لیے ایک انصاف پر مبنی منصوبہ پیش کیا. This pleased everyone and saved them from tribal conflict. پلیز خوش کر دیا، اس نے ہر کسی کو خوش کر دیا اور ان کو قبائلی جھگڑے سے بچا لیا. ٹھیک ہے جی. آگے کوشچن ہے، بوکس کوشچن ہے بھی پیپر میں آتے ہیں. ہاؤ ڈڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دا ایشو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملے کو کس طرح حل کیا، یعنی یہ بلیک سٹون کا معاملہ ہے. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دا ایشو بائی ایڈوائزنگ یا ڈیوائزنگ دا موسٹ ایکیوٹیبل پلان فار سیٹنگ آف دا بلیک سٹون. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے لیے ایک انتہائی منصفانہ منصوبہ پیش کیا. لیٹس موو ٹوورڈ دا پیراگراف نمبر 3. As a head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. Head سربراہ state ریاست مدینہ کا سربراہ ہوتے ہوئے he decided all cases on merit. انہوں نے تمام معاملات کو میرٹ یعنی استحقاق یعنی جو مستحق تھا استحقاق سے حل کیا. with justice انصاف سے and equity اور مساوات سے. irrespective بالا تر ہو کے of color رنگ creed عقیدے اور ریس یا نسل. ٹھیک ہے جی.
ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معاملات کو انصاف پسندی اور مساوات سے حل کیا، ارسپیکٹیو آف کلر، کریڈ اور ریس، جس میں رنگ، عقیدے اور نسل کی کوئی قید نہ تھی. ٹھیک ہے جی. ونس a قریش woman was found guilty of stealing. ایک مرتبہ قریش کی ایک خاتون چوری کے الزام میں مجرم ٹھہری. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. کچھ لوگ خاندان قریش کی عزت کو بچانے کے لیے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے. They asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ to intercede سفارش کرنا on her behalf، ان کی طرف سے. انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کریں. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ requested the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to forgive her. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف کرنے کی درخواست کی. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم very furiously said. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی غصے سے فرمایا، بنی اسرائیل was ruined because of this. بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی. They applied law to the poor. وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے and forgave the rich. اور امیروں کو معاف کر دیتے. Question: Why did Quraysh think that the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would favor them? قریش نے کیوں یہ سوچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حمایت کریں گے؟ The Quraysh thought so because the women belong to the family of the Quraysh. قریش والوں نے سوچا کہ یہ عورت خاندان قریش سے تعلق رکھتی ہے. They wanted to save the honor of the family of the Quraysh. اس لیے وہ خاندان قریش کی عزت کو بھی بچانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی. لیٹس موو ٹو پیراگراف نمبر 4. During the sermon, ایک خطبے کے دوران, an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salba. ایک انصاری نے بنو سلبہ کے قبیلے کے کچھ لوگوں کو sitting there وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ کر, stood up کھڑے ہو کر, and pointed toward them اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, said کہا. ایک خطبے کے دوران ایک انصاری نے بنو سلبہ کے قبیلے کے کچھ افراد کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر کھڑے ہو کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, او میسنجر آف اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, their ancestors, ان کے آباء و اجداد نے, ان کے بڑوں نے, killed a member of our family, ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کر دیا تھا. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو پھانسی دے دی جائے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا, The revenge of the father cannot be taken on his son. باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. Move towards the paragraph number 5. The Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so well known for his justice. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مشہور تھے for his justice, اپنے انصاف کے لیے, that even the Jews, حتیٰ کہ یہودی, who were his bitter enemies, جو کہ آپ کے بڑے جانی دشمن تھے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے کہ یہودی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. accordance with کے مطابق Jewish law یہودیوں کا قانون، اور اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ ان کا فیصلہ یہودی قوانین کے مطابق فرما دیتے۔ سن لے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے کہ یہودی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے وہ بھی اپنے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ ان کا فیصلہ یہودی قوانین کے مطابق فرما دیتے۔ ہی ویری اسٹرکٹلی، وہ بڑی سختی سے فالوڈ، پیروی کرتے، دا کمانڈمنٹ آف اللہ، اللہ کے حکم کی، آپ بڑی سختی سے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے۔ آگے کومز میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، if they come to you either judge between them، اگر وہ آپ کے پاس آئیں یا تو ان میں فیصلہ فرما دیں، اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر، یا پھر مداخلت کرنے سے انکار کر دیں۔ if you decline they cannot hurt you in the least، اگر آپ انکار کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ if you judge، اگر آپ فیصلہ فرمائیں، judge in equity between them، تو ان میں انصاف سے فیصلہ فرمائیں۔ for Allah loves those who judge in equity، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو کہ انصاف سے فیصلہ فرماتے ہیں۔ question is why did non-Muslims trust the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کیوں کرتے تھے؟ they trusted him for his impartial justice، وہ اس لیے اعتماد کرتے تھے کہ آپ انصاف میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ امپارشل یعنی کسی کا ساتھ نہ دینا، ٹھیک ہے جی۔ لیٹس موو ٹو پیراگراف نمبر 6۔ Justice demands that it should be upheld in all the circumstances۔ demands مطالبہ کرتا ہے، upheld قائم رکھا جائے، circumstances حالات۔ انصاف تقاضا کرتا ہے کہ انصاف کو تمام حالات میں مقدم رکھا جائے، ٹھیک ہے جی، اہمیت دی جائے۔ even if it goes against one's own self or one's family or relations، چاہے یہ اپنی ذات